السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تحریک پاکستان جو کہ آپ کی بک کا فرسٹ چیپٹر ہے اس کے ہم لاسٹ ٹاپک پہ ہیں اینڈ دا ٹاپک از 3 جون پلان 1947 3 جون 1947 کا منصوبہ. جب انگریزوں نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور 1939 میں یہ جنگ شروع ہوئی اور 1945 میں یہ ختم ہوئی، یعنی 1939 سے 1945 تک. تو جب یہ جنگ جاری تھی تو اس دوران انہوں نے وعدہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جنگ کے خاتمے پر وہ بر صغیر کو آزاد کر دیں گے. تو 1945 میں یہ جنگ ختم ہو گئی تو بر صغیر کے سیاسی اور دستوری مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی مذاکرات ہوئے، کانفرنسز منعقد کروائی گئیں اور برطانیہ نے کئی مشنز بھیجے تاکہ جو برصغیر کی آزادی کا منصوبہ ہے اس کو طے کیا جائے. اور اس سلسلے میں 1942 میں کرپس مشن آیا، 1945 میں کابینہ مشن آیا. بہت سارے جو پروپوزلز تھے یعنی تجاویز وہ پیش کی گئیں، ان کے اوپر غور کیا گیا. اور انڈین نیشنل کانگریس اور جو دوسری ہندو جماعتیں تھیں اور ہندو لیڈرز تھے ان کا وہی پرانا موقف تھا کہ انگریز برصغیر کو خالی کر کے چلے جائیں، یعنی ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے اور ہندوستانی عوام خود ہی دستوری مسائل کو طے کر لیں گے. یعنی وہ برصغیر میں مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے جو مسائل تھے، یعنی مسلمانوں کی نمائندگی کیسے ممکن ہے، مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق ملنا چاہیے یا نہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو جو مطالبہ تھا کہ ان کو علیحدہ وطن ملنا چاہیے، تو یہ ان سب کو وہ دستوری مسائل کہہ رہے تھے. اور ان کا یہ خیال تھا دستوری یعنی یہ آئین بناتے وقت یہ مسائل سامنے آتے ہیں اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مسائل وہ خود طے کر لیں گے. تقسیم پر وہ بالکل بھی آمادہ نہیں تھے. اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم کی زیر قیادت مسلم اکثریتی علاقوں میں آزاد اور خود مختار علیحدہ وطن یعنی پاکستان کا قیام چاہتی تھی، اور اس کے علاوہ اسے کوئی حل قابل قبول نہ تھا. وہی بات جو آپ 1940 کی قرارداد میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ واضح کیا تھا کہ اب وہ تقسیم کے علاوہ کسی اور آئینی فارمولے کو قبول نہیں کریں گے. جب برطانوی حکومت نے اپنے اقتدار کی بساط لپیٹنے کے لیے حتمی منصوبہ بندی شروع کر دی. بساط لپیٹنا یعنی اسے ختم کرنے کے لیے جب اسے یہ محسوس ہو گیا کہ اب اسے برصغیر کو خالی کرنا ہے تو اس کے لیے اس نے باقاعدہ پلاننگ کی کہ وہ کس طرح برصغیر کو آزاد کرے گا. تو جو یہاں پر وائس رائے تھے لارڈ ویول، ان کو چینج کر دیا گیا، ان کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائس رائے تعینات کیا گیا. آخری وائس رائے کس لیے تھا کہ اس کے بعد برصغیر کو تقسیم کر دیا جانا تھا، آزاد کرنا دیا جانا تھا. برطانوی وزیر اعظم نے جون 1948 تک برطانوی کنٹرول اٹھائے جانے کا اعلان کر دیا. یعنی جو پہلا اعلان جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جون 1948 تک برصغیر سے برطانوی حکومت کا کنٹرول اٹھا لیا جائے گا، لیکن وہ ایک سال پہلے یعنی اگست 1947 میں اٹھا لیا گیا. اور ماؤنٹ بیٹن کو واضح ہدایات دے کر برصغیر میں بھیجا گیا تھا. اور واضح ہدایات یعنی تقسیم سے ریلیٹڈ اس نے کیا کرنا ہے یا آزادی سے ریلیٹڈ اس نے کس قسم کے سٹیپس اٹھانے ہیں، دونوں بڑی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان سے کیسے ملاقات کرنی ہے، یہ سب اس کو واضح ہدایات دے دی گئی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آتے ہی بڑی جماعتوں کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں اور مذاکرات کیے. اہم جماعتیں کون سی تھیں؟ مسلم لیگ اور کانگریس. ان سے اس نے ملاقاتیں کیں، مذاکرات کیے، دیسی ریاستوں کے نوابوں اور راجاؤں سے ملا. ریاستیں یعنی جو علاقے اس وقت آزاد ریاستوں کی شکل میں تھے لیکن تھے برطانوی کنٹرول کے انڈر ہی، جیسے کہ کشمیر، جوناگڑھ، چترال، دیر، سوات اور کئی انڈین جو ریاستیں تھیں یعنی کہ ہندوؤں کی ریاستیں تھیں وہ اس کے اندر شامل تھیں. انہوں نے ان کے نوابوں راجاؤں سے بھی ملاقات کی. اور جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا اسے یہ سمجھ آ گئی کہ تقسیم کے علاوہ اب کوئی اور حل تلاش نہیں کیا جا سکتا. یعنی اسے یہ محسوس ہو گیا کہ مسلمان لیڈرز کسی طرح بھی تقسیم کے علاوہ کوئی اور حل نہیں چاہتے اور نہ وہ اسے ایکسیپٹ کریں گے. اب معاملہ یہ تھا کہ تقسیم کے اصول کیا مقرر کیے جائیں. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ صرف آزادی دی جائے گی برصغیر کو اور آزادی کے لیے کیا اصول بنایا جائے گا، لیکن اب یہ تھا کہ تقسیم بھی کی جائے گی، اس کے لیے کیا اصول مقرر ہوں گے. کانگریس رہنما بھی یکے بعد دیگرے دو قومی نظریے کی حقیقت کو سمجھنے لگے. جو کانگریس کے لیڈر تھے
باری باری کر کے انہوں نے بھی نظریہ پاکستان کی مخالفت چھوڑ دی اور سمجھ گئے کہ دونوں قوموں کا مل کر رہنا ممکن نہیں ہے۔ نظریہ پاکستان کو یعنی دو قومی نظریے کو وہ سمجھ چکے تھے اور اس کو حقیقت سمجھنے لگے کہ واقعی میں ریالٹی ہے اور ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ذاتی تعلقات نہرو خاندان سے تھے۔ اس کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا اس نے پھر اس ذاتی تعلق کا نہرو کو اور ہندوؤں کو بہت فائدہ دیا اور اس سے پاکستان کو کافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کانگریس کے دیگر رہنما بھی ماؤنٹ بیٹن کو اپنا ہمدرد اور دوست خیال کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ یا قائد اعظم کے ساتھ ان کے ایسے کوئی تعلقات نہیں تھے۔ تقسیم کو ناگزیر یعنی ضروری سمجھتے ہوئے اب ماؤنٹ بیٹن سے مل کر سازش تیار کی گئی کہ تقسیم کا عمل اس طرح مکمل ہو کہ کٹا پھٹا، غیر متوازن اور کمزور پاکستان تخلیق کی جائے۔ کٹا پھٹا کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم ہونے تھے ہندو اور مسلم علاقے، تو اس طرح کے ان کی کانٹ چھانٹ کی جائے اور کہ وہ متوازن نہ رہیں اور ایک کمزور سا علاقہ پاکستان کی صورت میں پاکستان کو دیا جائے جو اپنا وجود اکیلے برقرار نہ رکھ سکے اور جلد ہی بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ اور اس کی آگے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آگے آپ تقسیم میں دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے تقسیم غیر متوازن طریقے سے کی گئی۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے ذاتی عملے کی مدد سے دونوں ممالک کی حدود کا تعین کرنے کے لیے بنیادی اصول ترتیب دینے شروع کیے۔ ذاتی عملہ یعنی اس نے سرکاری عملے کی بجائے ذاتی عملے کو اس سے شامل کیا کیونکہ وہ ہندوؤں کو فیور کرنا چاہتا تھا، اور اس کی مدد سے اس نے دونوں ممالک کی حدود کا تعین کرنے کے لیے بنیادی اصول بنائے کہ کس طرح سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے دونوں جو الگ ممالک بنیں گے ان کی حدود کا تعین کیسے ہوگا۔ اس نے کانگریسی لیڈروں کو در پردہ یقین دلایا کہ تقسیم کا عمل کانگریس کی مرضی کے مطابق طے پائے گا اور ان کی شرائط کو فوقیت دی جائے گی۔ سازش کا نتیجہ یہ تھا کہ کانگریس کے اہم لیڈر ایک ایک کر کے تقسیم کی مخالفت سے گریز کرنے لگے، یعنی اس نے ان کو یقین دلایا کہ ایسی میں تقسیم کروں گا کہ پاکستان بہت کمزور سا ملک بنے گا اور وہ جلدی انڈیا سے آ کر مل جائے گا، اور اس لیے پھر تقسیم کی مخالفت کانگریسی لیڈرز نے چھوڑ دی۔ کانگریس سے ملی بھگت کے نتیجے میں تیار ہونے والے منصوبے کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن لندن لے گیا اور برطانوی حکومت کی توثیق یعنی ان کی منظوری حاصل کر لی۔ واپسی پر ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی گئی جس میں قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، پنڈت نہرو، سردار پٹیل، آچاریہ کرپلانی اور بلدیو سنگھ نے شرکت کی۔ وائس رائے نے کانفرنس میں منصوبے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی۔ بعد ازاں ہر جماعت کے رہنماؤں سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ 3 جون 1947 کو کانفرنس کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا جس کی وجہ سے اس کو 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں، یعنی یہ منصوبہ پہلے بن گیا تھا اور اس کی جو توثیق تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ برطانوی حکومت سے لندن جا کے لے آیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے 3 جون کو ایک کانفرنس بلائی اور اس کانفرنس کے دوران اس منصوبے کی منظوری دی گئی جس کی بنیاد پر پھر برصغیر کو تقسیم کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کو 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں سے بد عہدی کی گئی تھی، یعنی جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پورے نہیں کیے گئے تھے، آگے آپ ڈیٹیلز میں دیکھیں گے کہ کس طرح کئی مسلم اکثریتی علاقے جان کر ہندوؤں کے انڈیا کے اندر شامل کر دیے گئے، اور کانگریسی لیڈروں کی خوشنودی کے لیے منصوبے میں ناانصافیوں سے کام لیا گیا تھا، یعنی مسلمانوں سے بد عہدی بھی کی گئی اور کانگریسی لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق منصوبے کے اندر ناانصافیاں کی گئیں، لیکن قائد اعظم نے اس کے باوجود بادل نخواستہ یعنی نہ بھی چاہتے ہوئے دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس منصوبے کو قبول کر لیا، کیونکہ اس منصوبے کی اہم بات یہ تھی کہ اس میں برطانوی حکومت نے تقسیم کا منصوبہ پیش کیا تھا اور مسلمانوں کا واحد مطالبہ ہی تقسیم تھا، تو قائد اعظم اس کو رد نہیں کرنا چاہتے تھے کہ پھر سے ان کو انگریزوں کو کوئی اور چال چلنے کا موقع ملے، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ دونوں بڑی جماعتوں کے نمائندوں نے ریڈیو پر تقاریر کی، یعنی ایک جو کانگریس کے لیڈر تھے نہرو، انہوں نے اور مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم نے تقریر کی، اور قائد اعظم نے اپنی تقریر پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ختم کی، یعنی پاکستان کا لیے انہوں نے کا نام لیا، اور جیسے کہ اپنے ملک کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے تو قائد اعظم نے اس منصوبے کے اعلان کے فوراً بعد اپنے ملک یعنی پاکستان کے لیے نعرہ لگایا، ہندوستان کا نعرہ نہیں لگایا۔ اس کے بعد سے اس کی جو منصوبہ تھا اس کے اہم پوائنٹ کیا تھے؟ سب سے پہلا یہ تھا، یعنی یہ سارا منصوبہ یہ ہے کہ کس طرح سے
ہندوستان کو تقسیم کیا جائے گا۔ صوبہ بنگال اور صوبہ پنجاب یہ دو علاقے تھے جہاں پر مسلم اکثریت تھی، لیکن ہندوؤں کی بھی بڑی تعداد آباد تھی، اور یہ فیصلہ ان دونوں صوبوں سے لے لیا جانا تھا کہ تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر ایک بھی جو تھی نمائندے، یعنی مسلمان یا ہندوؤں میں سے کوئی ایک نمائندہ بھی اس بات پر راضی ہوتا کہ تقسیم ہونی چاہیے تو تقسیم ہونی تھی۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ ہندو تقسیم کی مخالفت میں تھے، تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہندو مخالفت کریں اور تقسیم نہ کیا جائے، اس لیے مسلمانوں کو بھی یہاں پر ان کے لیے ایک فیور رکھی گئی، یا آپ کہہ لیں کہ اس منصوبے کے اندر یہ شک ڈالی گئی تقسیم کو قابل عمل بنانے کے لیے کہ کوئی ایک بھی فیصلہ کرے گا کہ پنجاب یا بنگال کو تقسیم کیا جائے گا، تقسیم ہوگا۔ اور صوبہ جو پنجاب تھا وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ سکھوں کی تعداد تھی کافی زیادہ، ہندوؤں کی نہیں تھی، سوری۔ اور جو بنگال تھا وہاں ہندو اور مسلمان تھے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ پنجاب اور بنگال کی صوبائی اسمبلیوں کے مسلم اکثریت اور غیر مسلم اکثریت کے اضلاع کے نمائندے الگ الگ کثرت رائے سے اس بات کا فیصلہ کریں گے، یعنی ضلعوں میں یہ بیسکلی دونوں صوبے تھے، تو جن ضلعوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی یا سکھوں کی یا ہندوؤں کی، وہاں پہ ان کے نمائندے اس بات کا کثرت رائے سے، یعنی ووٹنگ کرا کے جس طرف ووٹ زیادہ ہوں، فیصلہ کریں گے کہ وہ صوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک گروپ نے بھی تقسیم کے حق میں فیصلہ دے دیا، وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر مسلمانوں کا گروپ یا ہندوؤں کا گروپ یا سکھوں کا گروپ، کوئی ایک گروپ اس کی حمایت نہیں بھی کرتا اور دوسرا گروپ یعنی مسلمانوں کا گروپ، ان کے جو اضلاع ہیں اگر وہ اس کی حمایت کر دیتے ہیں تو پھر اس کی تقسیم ہوگی، اور اس کے لیے حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا، جسے باؤنڈری کمیشن کہتے ہیں، جو سرحدوں کا تعین کرے گا، یعنی سرحدیں بنائے گا کہ کہاں سے مسلم اکثریت کے علاقے، کہاں پہ مسلم اکثریت کے علاقے ختم ہوتے ہیں اور کہاں سے ہندوؤں کے علاقے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ سرحدی صوبہ یعنی کہ جو ابھی خیبر پختونخوا ہے، وہ شمال مغربی سرحدی صوبے کے عوام ایک استصواب رائے میں حصہ لیں گے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر تعداد میں مسلمان آباد تھے، تو اس کی تقسیم کا مسئلہ نہیں تھا، اور براہ راست فیصلہ کریں گے۔ استصواب رائے یعنی ایسا فیصلہ، سیاسی عمل جس میں عوام کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں، اور براہ راست فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ قبائلی علاقوں کے ساتھ سیاسی مسائل استصواب رائے کے بعد بننے والی حکومت خود طے کرے گی، یعنی سرحدی صوبے کے ساتھ کافی سارے قبائلی علاقے تھے، تو ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کے بارے میں جو بننے والی حکومت، یعنی جس کے ساتھ بھی وہ الحاق کا فیصلہ کریں گے، وہ والی حکومت خود طے کرے گی۔ استصواب رائے گورنر جنرل خود کروائے گا اور اس کے لیے صوبائی حکومت کا تعاون حاصل ہوگا۔ صوبہ سندھ کی اسمبلی، کیونکہ سندھ کی اسمبلی تھی پراپرلی، تو اسمبلی کے ارکان اپنے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور طے کیا جائے گا کہ دونوں میں سے کس ملک کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ ووٹنگ میں سندھ اسمبلی کے یورپی ارکان کو اظہار رائے کے حق حاصل نہیں ہوگا، یعنی جو یورپ کے افراد سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے انگریز، ان کو ووٹنگ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ صرف مسلمان جو تھے، جو سندھ کے اسمبلی کے ممبرز ہیں، مسلمان تھے یا ہندو تھے، وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کس ملک سے ساتھ الحاق کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے بلوچستان کو ابھی تک صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، اس لیے منصوبے کے مطابق کوئٹہ میونسپلٹی اور علاقے کے شاہی جرگے کے ارکان کی رائے طلب کی جائے گی۔ سرکاری ارکان کو رائے دہی میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ سرکاری ارکان سے کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشرائز کیا جا سکتا ہے، تو شاہی جرگے کے اور میونسپلٹی کے ارکان سے رائے طلب کی جانی تھی۔ ضلع سلہٹ آسام ایک صوبہ تھا جو کہ ہندوؤں کا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ضلع تھا جو مکمل طور پر مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ منصوبے کے مطابق سلہٹ میں استصواب رائے کرانے کا فیصلہ ہوا، اور استصواب رائے صوبہ بنگال کی 2 حصوں میں تقسیم کے بعد ہوگا، یعنی اگر صوبہ بنگال کے عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو تقسیم کرنا چاہیے، تو پھر تقسیم ہوگی، اور تقسیم کے بعد پھر سلہٹ میں استصواب رائے ہوگا۔ سلہٹ کا استصواب رائے بھی بنگال کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، یعنی ایک شرط ڈالی گئی، یعنی مشکلات ڈالی گئی تھیں یہاں پر ہر معاملے میں۔ اگر عوام کی اکثریت نے مشرقی بنگال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو پاکستان کا حصہ بن جائیں گے، یعنی اگر وہ تقسیم ہو جاتا ہے بنگال، اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور وہ پاکستان میں شامل جاتا ہے، تو پھر سلہٹ کو میں بھی استصواب رائے کروایا جائے گا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں، اور اگر پاکستان کے حق میں دیں گے تو پھر وہ مشرقی پاکستان کا حصہ بن جائیں گے، اور پھر یہ مشرقی پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ اور یہاں پر مشرقی پاکستان سے میری مراد
صوبہ بنگال ہے۔ باقی صوبے سلہٹ کے علاوہ باقی پورا آسام بھارت کا حصہ بنے گا۔ اسی طرح بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، ممبئی اور مدراس بھارت میں شامل کیے جائیں گے۔ یعنی یہ وہ علاقے تھے جہاں پر ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت آباد تھی، تو ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ سب کے سب بھارت کا حصہ بنیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ سرحدی صوبے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، سندھ میں بہت کلیئر تعداد تھی، لیکن وہاں پر فیصلہ ہونا تھا کہ وہ پاکستان میں چاہتے ہیں یا انڈیا میں، لیکن جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی ان کو آلریڈی ہندوؤں والے علاقوں میں شامل کیا گیا، ہندوستان میں شامل کیا گیا۔ دیسی ریاستیں برصغیر میں 635 دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجا تھے۔ ان میں اہم ریاستیں جموں و کشمیر، کپورتھلا، بیکانیر، حیدرآباد، دکن، سوات، دیر، پٹیالہ، بہاولپور اور جوناگڑھ تھیں۔ ریاستوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں اور دونوں میں سے جس ملک سے چاہیں الحاق کریں۔ یعنی یہ فیصلہ جو ریاستیں تھیں جو کہ کوئی صوبے نہیں تھے اور جن کے اختیارات کسی راجا کے پاس یا نواب کے پاس تھے، انہوں نے اپنے عوام کی مرضی سے یہ فیصلہ لینا تھا کہ وہ کس ملک کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، اور عوام کی پاپولیشن کی میجورٹی کو بھی دیکھنا تھا۔ اگر عوام کی اکثریت مسلم ہے تو مسلمان میں یعنی کہ پاکستان میں، اور ہندو اکثریت ہے تو بھارت میں، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ لینا تھا کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے، اور ریاستوں کو یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا تھا کہ وہ جس ملک سے چاہیں الحاق کرنا۔ تو یہاں پر 3 جون 1947 کے منصوبے کے جو اہم نکات تھے وہ ختم ہوتے ہیں۔